آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات مظفرآباد ڈویژن کے حلقہ LA27-1 اور 28-2 میں پولنگ جاری۔ کوٹلہ اور کچراج کے 54 پولنگ سٹیشنز پر زیر التوا پولنگ بھی جاری۔ ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اتوار کو خراب موسم کے باعث پولنگ ملتوی ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نون مجموعی طور پر 23، پیپلز پارٹی 9 نشستوں پر کامیاب رہی۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ویڈیو پیغام، کہا میدان نہیں چھوڑیں گے، پیپلز پارٹی کشمیر کے حقوق کی جنگ جاری رکھے گی۔ پونچھ والوں میں آ رہا ہوں، باغ میں جلسہ کروں گا، آپ تیاری کریں۔ آپ نے مسلم لیگ نون کی دھونس، دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا۔ یہ صاف و شفاف انتخابات نہیں تھے۔ میرپور اور مظفرآباد میں چوری کی گئی، سیٹیں آپ کو دلواؤں گا۔ پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے وفاق، پنجاب اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ الیکشن کمیشن کا عملہ نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ 2024 کے انتخابات کی روایت کو دہرایا گیا۔ مسلم لیگ نون سے سادہ عزیز کشمیر کے مفادات ہونے چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی کشمیریوں کے مفادات کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ رانا ثناءاللہ کا پیپلز پارٹی پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ گٹھ جوڑ کا الزام۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن سبوتاژ کرنے کے لیے ڈرٹی ٹرکس اپنائے۔ 2 دن پہلے ایکشن کمیٹی کے ساتھ چوک میں ہنگامہ کرایا۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناءاللہ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی کو میرپور الیکشن میں جیسے ہی ہار کا معلوم ہوا تو دھاندلی کا طوفان اٹھا دیا۔ چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کا بھی ڈرامہ کیا گیا۔ عزم استحکام کا ویژن، لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، متعدد فوج ہلاک، کئی زخمی، فوجیوں کے کئی ٹھکانے مکمل طور پر تباہ، ہلاک دہشت گردوں کی بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ ایران کے پاس مذاکرات کا آخری موقع، ابنائے ہرمز جلد کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران نے خود حملہ نہ کرنے اور معاہدے کے لیے رابطہ کیا، بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دے گا، ابنائے ہرمز کا کھلنا پیچیدہ معاملہ نہیں، جلد حل کر کے جوہری پروگرام پر بات کی جائے گی۔ ایران کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، تاہم قومی دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا ایران خطے میں امن و استحکام کے قیام کا خواہاں ہے، امن کی پالیسی پر کاربند ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں ایران ابن ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا، جنگی جہاز یا فوج لائی گئی تو اسے بھی نشانہ بنائیں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی، برینڈ 83.77 WTI $80.34 بیرل پر ٹریڈ۔ عالمی منڈی میں مربن 81.05 پر بیرل فروخت۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی، پیٹرول ₹4.08 سستا، نئی قیمت ₹331.95 لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں ₹2.45 کمی، نئی قیمت ₹389.93 لیٹر مقرر۔ ابن ہرمز کی بندش، کشیدگی سے عالمی معیشت متاثر ہوئی، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ ملک میں شمسی توانائی کا فروغ اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا بجلی کی فراہمی مزید قابل اعتماد بنائی جا سکتی ہے، سستی توانائی کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایران کے درمیان 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس، وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور ایران کے وزیر تجارت محمد عطابک کی شرکت۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے، سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے، ہم تجارت کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ جام کمال خان اور محمد عطابک کی اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس۔
شہدائے کربلا کا چہلم، آج ملک بھر میں ماتمی جلوس اور مجالس۔ لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن۔ عزاداروں کی ماتمداری جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا عشری G6 میں ختم۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بند۔ حیدرآباد میں دفعہ 144 نافذ، ڈبل سواری پر پابندی۔ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دی اسد حسین دی پناہ اسد حسین۔ صحرائے کربلا میں دین کی خاطر سر کٹانے والوں کا سر آج بھی سربلند۔ شہدائے کربلا کا آج چہرم عزاداروں کا کربلا کے پیاسوں کو پرسا اور شریف میں مرکزی جلوس امام بارگاہ مولا خواجگان سے برآمد ہوا۔ پنجاب میں ماتمی جلوس و مجالس کے فل پروف سیکیورٹی، 42,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات، 390 واک تھرو گیٹس، 6,427 میٹل ڈیٹیکٹر سے چیکنگ یقینی بنائی جا رہی ہے۔ سیف سینٹر اتھارٹی کیمروں کی مدد سے چہلم کے جلوسوں کی مانیٹرنگ جاری۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کہتے ہیں ایلیٹ ٹریفک پولیس والنٹیئرز بھی سیکیورٹی کے لیے معاونت کر رہے ہیں۔ بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ ملک بھر میں آج یوم شہداء منایا جا رہا ہے۔ عظیم قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر اور قابل احترام ہے، صدر مملکت کا پیغام۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پولیس شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش۔ بلاول بھٹو زرداری بولے پولیس اہلکاروں نے قومی سلامتی اور عوام کے تحفظ کو مقدم رکھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پولیس شہداء کی قربانیاں ملک کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ یوم شہدائے پولیس، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کے بے مثال کردار کو سلام۔ ملک میں امن و امان کی بحالی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس فورس نے ہمیشہ ہر اول دستے کی طرح دفاع کیا۔ پولیس افسران اور جوانوں نے حب الوطنی کی تاریخ رقم کی۔ رجحان کے ندی نالوں میں طغیانی کوہ سلیمان سے آنے والا سیلابی نالہ منگا بھی بھر گیا۔ پانی نوائی علاقہ شاہوالی میں داخل، فصلیں تباہ، کٹاؤ بھی جاری، آبادیاں زد میں آنے کا خدشہ۔ ادھر پی ٹی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ وزیر آباد ناکا پھلکو میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت بہاولپور میں اجلاس۔ تھیلیسیمیا برن یونٹ، چلڈرن ہسپتال، کارڈیک اور کڈنی سینٹرز کی کارکردگی کا جائزہ۔ تھیلیسیمیا یونٹ کے تمام باقی کام فوری مکمل کرنے کا حکم۔ فنڈز جاری کر دیے گئے۔ وزیر صحت نے واضح کیا علاج میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ترقیاتی فنڈز کے شفاف استعمال کی گئی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا تیسرا روز شروع۔ عقیدت مندوں کی آمد، نظر و نیاز کی تقسیم، عقیدت مندوں کے لیے خصوصی طور پر دودھ تقسیم، محفل نعت، ذکر و اذکار اور دیگر روحانی تقریبات۔ عرس کی مناسبت سے لاہور میں آج مقامی چھٹی، کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فول پروف سیکیورٹی۔ خیبر پختونخوا پولیس اور کمانڈوز کے لیے ٹریننگ سیشن۔ آرمی کے ماہر انسٹرکٹرز نے پولیس اہلکاروں کو جدید ہتھیاروں کے استعمال، درست فائرنگ پوسٹرز اور ہتھیار سنبھالنے کی جدید تکنیکس کی عملی تربیت اور لیکچرز دیے۔ ٹریننگ کے اختتام پر جوانوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ انگلینڈ کے خلاف اہم ٹیسٹ سیریز سے قبل بڑا فیصلہ، جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے 46 سالہ سابق کرکٹر مائیکل سمتھ قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر۔ مائیکل سمتھ آئندہ 2 سال کے لیے ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیموں کے ساتھ کام کریں گے۔ پی سی بی کی تصدیق، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 19 اگست سے شروع ہوگی۔ اور دوسرا ٹیسٹ ویسٹ انڈیز پہلی اننگز میں 344 رنز پر ڈھیر، جسٹن گریوس 73 اور روسٹن چیس 70 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کی طرف سے آف اسپنر ساجد خان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد علی، عبید شاہ اور علی عثمان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 266 رنز بنا لیے۔